بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی مجھے آپ جانتے ہیں، میں ہوں ارسلان بابر، اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل لاک مائی ورڈ۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج میں بات کر رہا ہوں 8 اپریل، سورج گرہن جو کہ اس ٹائم لگ چکا ہے، اور پاکستان کے اندر تو یہ کافی حد تک نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ انڈونیشیا اور یورپ والے ممالک کی طرف سے کافی حد تک دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ہی تشویشناک جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ چکی ہیں، اور دوسری طرف حدیث کے مطابق بھی ایسی ایسی چیزیں رونما ہو چکی ہیں جس کو سنتے ہوئے شاید آپ بہت زیادہ کمپلیکیٹ فیل کرنا پڑے، آپ کو بہت زیادہ پریشان ہوں آپ، کیونکہ ایک طرف رمضان کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم سورج گرہن کا آنا اور اس حد تک آنا، اور اس کا جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ منفی اثرات ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل لاک مائی ورڈ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ پہلے آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک لازمی پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ابھی بات کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جو سورج گرہن ہے جو کہ 8 اپریل کو مثلا کہ ابھی لگا ہوا ہے، جو کہ ابھی جو اس کے اثرات ہیں بہت زیادہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ دن پہلے سے بھی امریکہ کے حوالے سے افریقہ کی ایک ایجنسی نے بتا دیا ہے کہ امریکہ کے ایسے تقریباً 5 سے 8 ایسی جو جگہ ہیں جس کے اوپر یہ اس کے اثرات بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو گرہن ہے یہ تقریباً 400 سال بعد آیا ہے، اور اگر یہ دوبارہ ایسا ہی گرہن آتا ہے تو تقریباً 450 سال کے بعد آئے گا۔ تو اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو سورج گرہن ہے یہ ایک الگ جو ہے ویلیو رکھتا ہے، اس کی ریزن دوسری طرف رمضان ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ جو کہ رمضان مبارک کے اندر آخری جو کہ رمضان ہوگا اس کے اندر اس طریقے کے جو سورج گرہن آئے گا، کیونکہ حضرت وسلم نے جو ہماری پاری وسلم فرمایا، انہوں نے بھی اپنی حدیث کے اندر فرمایا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو اس ٹائم بھی ایک ایسا جو رمضان ہوگا، رمضان کے آخری حصے میں جو کہ ہے سورج گرہن آئے گا، اور اس سورج گرہن کے بعد زمین کے اوپر جو دنیا کا نقشہ ہے شاید وہ پورے کا پورا بدل جائے گا، کیونکہ ایک طرف دونوں باتوں کو کمپیریزن کرتے ہیں، تو کمپیریزن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک طرف افریقہ جو کہ ان کی ایجنسی بتا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر 8 سے 8 ایسی جگہ ہے جس کے اوپر کسی ٹائم بھی جو کہ ایسے مسائل ایسا اس لیول کا زلزلہ آ سکتا ہے، کیونکہ جو ان کی پلیٹس ہیں وہ کسی ٹائم بھی ایک دوسرے سے ٹکرا سکتی ہیں، اور جس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے، اور ایون کہ ان کے مشرقی اور مغربی جو حصہ ہے وہاں پہ جو بھی علاقے ہیں وہ بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ اس حد تک زلزلہ آنے کی جو ہے وجوہات سامنے آ رہی ہیں 8 اپریل کے حوالے سے، جو کہ سائنسدان اس چیز کو بہت زیادہ ڈیپلی طور پہ اور پریشان ہو کے اس بات کو لے رہے ہیں کہ یہ جو زلزلہ ہے شاید بہت زیادہ نقصان یا تشویش کا باعث بنے گا۔ اور دوسری طرف حضرت انس بن رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب کہ قیامت قریب ہوگی اس ٹائم ایک ایسا رمضان کے آخری حصے کے اندر جو کہ زلزلہ، اس کے بعد ایک ایسا سورج گرہن آئے گا جس کے بعد زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ آنے کے بعد بہت سے ایسے چیزیں رونما ہوں گے جس کے حوالے سے شاید ہم لوگ نہیں جا سکتے، کیونکہ دجال نے بھی اسی مثلا کہ رمضان کے بعد دجال کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، دجال آئے گا، اس نے اپنی آ کی حکومت کرنی ہے، بہت سے جو مسلمان ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، جن کی جو کہ کیونکہ اس کو عیسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے حوالے کے ساتھ اس کو دیں گے، اس کی اس طریقے کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے گی، اس طریقے کے ساتھ اسے مانا جائے گا کہ جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوں گے، کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے، وہ اس کی پیروی کریں گے، اس کو نبی مانیں گے یا اس کے پیچھے چلیں گے ایسا۔ اور اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے،
جو کہ اس چیز سے ان کو بالکل مکمل طور پہ نجات حاصل کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے بھی جو کہ باتیں ہیں، جو خبریں ہیں، وہ گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ رمضان کے اندر ہمارے پیارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آخری رمضان ہوگا قیامت سے پہلے، اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر کچھ ایک ایسا سورج گرہن آئے گا جس کے بعد پورا ارض کے اوپر، زمین کے اوپر زلزلہ، اس کے بعد لاوا، اس کے بعد جو زلزلے کی شدت ہوگی وہ تقریباً 7 سے 8 کے اوپر ہوگی، اور یہ جو زلزلہ ہے شاید یہ بہت زیادہ ہے جی، اور اس کے بعد یہ سونامی، اور اس کے علاوہ بہت ایسی ادر چیزیں سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ ایسی چیزیں رونما ہو سکتی ہیں، اگر ہو جائیں گی، اگر آیا کہ یہ وہی زلزلہ ہوا۔ اب ان دونوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ان دونوں کی باتوں کو سچ ریئلائز کیا جا رہا ہے۔ اس کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک طرف میڈیا حضرات ہیں جو کوریج ہے، امریکی ادارے، وہ اس چیز کو بہت یہ صرف بات وہ بتا رہے ہیں جو کہ وہاں پہ میڈیا والے ہیں، وہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ صرف یہ امریکہ کے حوالے سے اور اسی حوالے سے بتا رہے ہیں، لیکن اگر یہ دوسرے ممالک اپنی ریسرچ کریں یا اپنے حساب سے سوچیں تو شاید ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ تکلیف ناک مناظر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف اس طریقے کے ساتھ رمضان کا ختم ہو جانا، اور اسی ٹائم رمضان کے ختم ہونے سے کچھ ٹائم پہلے سورج گرہن کا لگنا، جو کہ سورج گرہن ایک بہت ہی زیادہ اس ٹائم ایک ایسی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ سورج گرہن لگنے کا بیسیکلی مقصد ایسا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان جب چاند کا حصہ پورا آ جاتا ہے، اور سورج کے حصے سے چاند جو زمین کا حصہ ہے وہ ایک سائڈ سے جو نظر نہیں آتی کچھ ٹائم کے لیے، کچھ دیر کے لیے، جیسے کہ ابھی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے جو ہیں وہ سورج گرہن کا جو ٹائم ہے تقریباً 3 سے 2.5 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہے گا، اور اس دورانیہ کے اندر، اس ٹائم کے اندر اگر زمین کے اندر جو زمین ہے، چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ زمین ہے، اس کے اوپر بہت سارے ایسے اثرات جو ہیں جو مرتب ہوتے ہیں جب کہ سورج اور چاند آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ سورج کو گرہن لگتا ہے اس کے بعد جو زمین کے اوپر بہت سارے ایسے سائیڈ افیکٹس پڑ جاتے ہیں، وہ زمین کے حوالے سے بھی، پانی کے اوپر بھی، اور جس حد تک جاندار اس کو کرہ اس پر رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے تکلیف ناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن کیونکہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور ان کی بات کو بھی نہیں جھٹلا سکتے، وہ شاید یہ وہ سال نہ ہو، شاید یہ، لیکن ہو سکتا ہے، شاید یہ سے وہ سال ہو بھی سکتا ہے، اس لیے تو ہم لوگوں کو جس حد تک ہو سکے اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پیچھے آنے والے وقت کے اندر جو غلطیاں ہم لوگوں سے ہوئی ہیں، یا پچھلے اگر ہم نے زلزلے دیکھے ہیں اس کے اندر جس حد تک نقصان ہوا ہے، وہ نقصان، وہ جانوں کا ختم ہو جانا، شہروں کا شہر ختم ہو جانا، اور ابھی کا اگر یہ زلزلہ آتا ہے، یہ آنا سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورج گرہن کے بعد اسپیشلی امریکہ کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر اس بات کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو اب سورج گرہن کے بعد ان کا جو ٹائم آئے گا جو ان کو اوپر زلزلہ ہے، ان کے شہروں کے شہر تباہ ہو سکتے ہیں، جو اس کی شدت ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، وہ تقریباً 8 سے بھی اوپر جا سکتی ہے، اور یہ جو زلزلہ ہوگا بہت ہی شدت کا اور بہت شدید لیول کا زلزلہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری طرف جو کہ ہمارے مسلمان ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتے، اس چیز کو بالکل بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ رمضان کے اندر ہوا یہ آخر میں آنا یہ سورج گرہن، اور اس دوسری طرف یہ باتوں کا آپس میں اندر ملنا، یہ شاید ایک عام بات نہیں ہو سکتی، اس سورج گرہن کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہو سکتی ہے جس کے اندر ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے حوالے سے، اور اگر ہم کسی غلطی خطائی پہ ہے تو ہمیں اس چیز سے معافی مانگ کے ہم حیثیت مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اپنے نبی پر، اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر یقین، اپنی کتاب قرآن مجید پر یقین رکھنا چاہیے، اور یقین رکھنے کے مطابق یہ ساری چیزیں ہونا ایک عام بات ہے اور ہو بھی سکتی ہیں، تو اس لیے اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا ٹائم آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو، اور اپنی سوچ ارسلان بابا کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔